السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرمنل لاء کے لیکچر نمبر 8 میں ہم آج حاضر ہیں۔ جیسا کہ ابتداً بتا چکا ہوں کہ کرمنل لاء کے پیپر میں ہم 3 چیزیں پڑھتے ہیں۔ ایک ہے جنرل پرنسپل آف کرمنل لاء، ایک ہے پینل کوڈ جس کو پاکستان میں پینل کوڈ اور پاکستان پینل کوڈ اور آزاد کشمیر میں APC یا آزاد پینل کوڈ اور ہندوستان میں IPL یا انڈین پینل کوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ انڈین پینل کوڈ 1860 میں بنایا گیا تھا اور جس میں سب سے زیادہ ورک جو کریڈٹ جاتا ہے وہ لارڈ میکالے کو جاتا ہے، جس نے اس قانون کے بنانے میں سب سے زیادہ کام کیا۔ آج کے لیکچر میں ہم حدود لاز کے حوالے سے پڑھیں گے۔ حدود لاء کو آزاد جموں اور کشمیر میں اسلامک پینل لاز یا اسلامی تعزیراتی قوانین کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد کرمنل لاء میں جو سب سے بڑا کوڈ تھا وہ پینل کوڈ ہی تھا، جس کو پاکستان پینل کوڈ کہا جاتا ہے، اور تمام طرح کی جو سزائیں، جرائم اور سزاؤں کے بارے میں پینل کوڈ میں جرائم اور سزائیں موجود ہیں، لیکن اسلامک پنشمنٹس کے حوالے سے پینل کوڈ اسلامک سزاؤں کا احاطہ نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا اس پرپز کے لیے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اسلامک پینل لاز یا اسلامک کرمنل لاز، پینل اور کرمنل ایک ہی بات ہوئی، اسلامک کرمنل لاز یا اسلامک پینل لاز یا اسلامی تعزیراتی قوانین کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اسلامک تعزیراتی قوانین کا سب سے پہلے اطلاق 1979 میں آرڈیننس کے ذریعے سے ہوا۔ اور یہ آرڈیننس وقتاً فوقتاً ایکسٹینڈ ہوتا رہا اور فائنلی 1985 میں AJ کے لیجسلیٹو اسمبلی نے 1985 آزاد جموں اینڈ کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی نے اس کو باقاعدہ قانون لیجسلیشن کے ذریعے سے ایکٹ بنا دیا۔ لہٰذا اسلامک تعزیراتی قوانین یا اسلامک کرمنل لاز AJ کے اسمبلی سے منظور ہو جانے کے بعد، قانون پاس ہونے کے بعد آزاد جموں اینڈ کشمیر میں باقاعدہ قانون کا درجہ ان کو حاصل ہوا، اور آج آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عدالتوں میں یہی قوانین نافذ العمل ہیں۔ اسلامک قوانین کے حوالے سے عدالتوں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، اور
ایسے قوانین کے جن میں سزا حد مقرر ہے، اس کے لیے اس کیس کو، اس مقدمے کو سماعت کرنے کے لیے جو عدالت یا کورٹ بنائی گئی اس کو ڈسٹرکٹ کرمنل کورٹ کہا جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کرمنل کورٹ یا ضلعی تعزیراتی عدالت، ضلعی تعزیرات کا لفظ بھی اب ختم ہو کے ضلعی فوجداری عدالت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ضلعی فوجداری عدالت آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 2 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 سیشن جج اور نمبر 2 ضلع قاضی۔ اس طرح اسلامی کرمنل لاز کے حوالے سے جو قانون سازی کر کے یہاں پر ججز کے ساتھ ساتھ قاضی بھی بٹھائے گئے، اور جو حد کے علاوہ جو تعزیری پنشمنٹس ہیں ان کے لیے تحصیل کرمنل کورٹ یا تحصیل فوجداری عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا، اور تحصیل فوجداری عدالت بھی 2 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 سول جج اور نمبر 2 تحصیل قاضی۔ اسی طرح کسی جگہ پر کہیں تحصیل کے اندر کسی ڈسٹرکٹ میں جہاں پر کیسز کی تعداد زیادہ ہو تو وہاں پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کرمنل کورٹ یا ایڈیشنل ضلعی فوجداری عدالت کا قیام بھی عمل میں لایا جاتا ہے، اور جس تحصیل میں اگر کیسوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، مزید کورٹ کی ضرورت پڑے، تو وہاں پر ایڈیشنل تحصیل فوجداری عدالت بھی قائم کی جاتی ہے۔ یہ جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر چونکہ قانون سازی جو کی گئی اس کے ذریعے سے جب تحصیل کرمنل کورٹ، ڈسٹرکٹ کرمنل کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تو ضروری تھا کہ ہائی کورٹ کے لیول پر بھی ایک اسلامک عدالت قائم کی جائے، جس کے لیے ابتداً شریعت کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، جو آج کل قانون سازی کے ذریعے سے عدالت العالیہ، شریعت اپیلنٹ بینچ آف عدالت العالیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شریعت اپیلنٹ بینچ عدالت العالیہ۔ اگر تحصیل فوجداری عدالت کسی شخص کو، کسی ملزم کو سزا کا حکم دیتی ہے تو اس کے خلاف اس ملزم کو یہ داد رسی حاصل ہے کہ وہ ضلعی فوجداری عدالت میں اندر 60 ایام اپیل دائر کر سکتا ہے، اور ضلعی فوجداری عدالت اگر کسی کو سزا دیتی ہے تو اس کے خلاف اپیل شریعت اپیلنٹ بینچ میں، شریعت اپیلنٹ بینچ آف عدالت العالیہ میں اندر 60 ایام اپیل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح شریعت اپیلنٹ بینچ کے فیصلہ کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں
60 ایام میں داخل کی جا سکتی ہے یا دائر کی جا سکتی ہے۔ اگر تحصیل فوجداری عدالت کسی ملزم کو بری کر دیتی ہے، ایکویٹ کر دیتی ہے، تو اس کے خلاف کمپلیننٹ پارٹی کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپیل دائر کرے، اور ایسی اپیل ضلعی فوجداری عدالت میں دائر نہیں ہوگی، بلکہ تحصیل کرمنل کورٹ یا تحصیل فوجداری عدالت کے فیصلہ بریت کے خلاف، ایکویٹل کے خلاف اپیل شرعیت اپیلنٹ بینچ میں اندر 60 ایام دائر کی جائے گی۔ اور اسی عدالت کو روین یا نگرانی کے اختیارات بھی حاصل ہوں گے۔ اگر تحصیل کرمنل کورٹ کوئی ایسا انٹرم آرڈر جاری کرتی ہے، فائنل فیصلہ جو نہ ہو، جو فائنل ججمنٹ نہ ہو، بلکہ انٹرم آرڈر یا انٹرم ججمنٹ کوئی، اس کے خلاف، کسی حکم کے خلاف نگرانی یا روین شرعیت کورٹ میں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی تحصیل فوجداری کے کسی بھی درمیانے حکم کے خلاف ضلعی فوجداری میں ہم نہیں جا سکتے، بلکہ شرعیت اپیلنٹ بینچ میں جائیں گے۔ اسی طرح ضلعی فوجداری عدالت کے کسی بھی درمیانے حکم کے خلاف نگرانی شرعیت کورٹ میں دائر کی جا سکے گی۔ یہ ہے عدالتوں کا وہ سٹرکچر جو اسلامک پینل لاز یا اسلامک کرمنل لاز یا اسلامک تعزیراتی قوانین کے لیے معرض وجود میں لایا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک پنشمنٹس یا اسلامک سزاؤں کا پرپز کیا ہے۔ اسلامی سزاؤں کا مقصد یا اسلام میں سزا کا مقصد، شاید ہم پینل کوڈ میں کہیں پڑھ چکے ہوں یا جنرل پرنسپل آف کرمنل لا میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ جرنلی کرمنل لا کا پرپز کیا ہے اور جو کرمنل پنشمنٹ ہے، سزا کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ لیکن آج ہم اسلامک تعزیرات یا اسلامک سزاؤں کے مقصد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اسلامی سزا کا جو مقصد ہے، سب سے پہلے جو ہے کہ ٹو پرورس پیپلز لائیوز، نمبر 1 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں سزا کا جو مقصد ہے وہ زندگی کا تحفظ، اس کی بقا، اس کا جاری رہنا، اس رائٹ کا مقدم رہنا۔ نمبر 2 فریڈم یا آزادی، ہر ایک شخص کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے روزمرہ معاملات زندگی آزادی سے سر انجام دے، بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی غم کے وہ انجام دے۔ پھر آنر ہے، ہر ایک شخص کی عزت، اس کی حرمت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ کسی شخص کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی عزت پر حرف لائے، اس کی عزت کو تار تار کرے،
اس کی عزت کو شہرت کو نقصان پہنچائے. لہٰذا اسلامک پنشمنٹ کا ایک پرپس یہ بھی ہے. ڈگنیٹی، اس کی جو انسان کی جو حرمت، عزت، جو عظمت ہے اس کا برقرار رہنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی پراپرٹی یا جائیداد کا تحفظ بھی اسی میں شامل ہے. اسلامک سزا کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے. اور بندے کی صحت، اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، اس کی جو فزیکل ہیلتھ ہے، اس کا تحفظ، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک سوسائٹی میں سٹیبلٹی، پیس کا قیام، عمل میں امن و امان کا قیام بھی ہے. اسلامک سزاؤں کا جو مقصد ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. بہت ساری وجوہات ہیں اسلام میں سزا دینے کی. اسلام میں جو سزائیں دی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی سزا حد ہے. حد کا جو لٹرل معنی ہے اس کا مطلب ہے باؤنڈری. کوئی لمٹ. حد کی جو آسان سی ڈیفینیشن ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حد سے مراد ایسی سزا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کی گئی حد کو توڑنے کے بدلے میں دی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی باؤنڈری کو توڑنے پر، حد کو، اس کو ایک لمٹ ہے، اس کو توڑنے پر جو سزا مقرر کی گئی ہے اس کو حد کہا جاتا ہے. تعزیر، تعزیر بھی ایک سزا ہے. یہ بھی اسلامک پنشمنٹ میں آتی ہے، اور اس کو ہم آسان الفاظ میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ وائلیشن آف دی رائٹ آف دی انڈیویجل، کسی شخص کے ذاتی حق کو وائلیٹ کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا یا اس کی خلاف ورزی کرنا. تو حد میں رائٹ جو ہو گیا وہ اللہ کا ہوا، اور تعزیر میں جو رائٹ ہے وہ کسی انڈیویجل کا ہوا، کسی شخص کا ہوا. اس دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے. نمبر 3 کہ جو قصاص کی سزا جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ اسلامک پنشمنٹ ہے. اس میں 2 طرح کی رائٹس ہیں. حد میں رائٹ آف المائٹی اللہ ہے، اللہ رب العزت کا حق. تعزیر میں کسی انڈیویجل کا حق. اور قصاص میں دونوں حقوق جو ہوتے ہیں وہ ایک طرف اللہ کا حق ہے، اس کی وائلیشن ہوتی ہے، اور دوسری طرف انڈیویجل کا. لیکن قصاص میں جو انڈیویجل کا حق ہوتا ہے وہ فائق ہوتا ہے. اگر انڈیویجل معاف کر دے تو اللہ کی طرف سے بھی وہ معاف ہو جاتا ہے. مثلا کسی شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام. یہ پوری آیہ مبارکہ ہے. لیکن اگر مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی وہ حق ساقط ہو جاتا ہے. اب ہم جب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو سزائیں ہیں اسلام میں یہ
तीन तरह की जो पनिशमेंट हमने पढ़ी, एक हद, दूसरी ताज़ीर, तीसरी हमने पढ़ी कसास। अब वो ताज़ीरात भी हम देख लेते हैं या पनिशमेंट के जो हम सबसे पहले पीनल कोड में पढ़ चुके सेक्शन 53 में, उसमें भी कसास, दय्यत, अर्श, दमान, ताज़ीर, उम्र कैद, कैद which is of two type, number 1 rigorous imprisonment and number 2 simple imprisonment, और forfeiture of property, और उसके बाद है फाइन या जुर्माना। अब हम देखते हैं कि जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में या इस्लाम में जो हदूद मुकर्रर की गई हैं वो किन किन जुराइम में हैं। नंबर 1 थेफ्ट, या सिरका। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है अस्सिरका, थेफ्ट। सबसे पहले इस जुर्म के ऊपर इस्लाम में हद मुकर्रर की गई है। इसके बाद अल हराबा, अल हराबा इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आर्म्ड रॉबरी। जिसको सिरका बिल जबर भी कहा जाता है। और नंबर 3 अज़्ज़ना, नंबर 3। नंबर 4 कज़फ, और नंबर 5 पे शर्बुल खमर, और नंबर 6 में आता है और रद्दा या इर्तिदाद, बगावत। इर्तिदाद ये वो किस्में हैं हुदूद की या ऐसे जुराइम कि जिनमें हद की सजा मुकर्रर की गई है। नंबर 1 थेफ्ट या सिरका, नंबर 2 हराबा, नंबर 3 जना, नंबर 4 कज़फ, नंबर 5 शर्बुल खमर, और नंबर 6 इर्तिदाद। इसको ड्रिंकिंग भी कहा जाता है, शराब नोशी। ये वो हुदूद हैं जिनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर कर रखी है। कुरान मजीद में 14 मुख्तलिफ मकामात पर हद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और इससे मुराद, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका कि इससे मुराद लिमिट है या कोई फिक्स्ड पनिशमेंट बयान की गई है जो किसी भी हद को क्रॉस करने पर दी जाती है। अब हम चंद डेफिनेशंस अगर इसमें देख लें तो फिर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। इसमें पहले हम जो डेफिनेशंस हैं वो पहले भी पढ़ चुके हैं। कसास की डेफिनेशन, दय्यत की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके। हद और ताज़ीर की भी है। हद से मुराद फिक्स्ड पनिशमेंट है और ताज़ीर से मुराद है कि उसमें
ڈسکریشن آف دی جج یا کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے، اس میں ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کتنی پانشمنٹ ایوارڈ کرتا ہے۔ اس میں دو طرح کی ٹرمز استعمال ہوں گی، ایک تزکیہ اور ایک مزکی۔ تزکیہ سے مراد وہ طریقہ کار ہے جو عدالت کسی گواہ کے سچے ہونے کی نسبت اڈاپٹ کرتی ہے، اور جو تزکیہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو مزکی کہا جاتا ہے۔ اس قانون میں کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن جہاں بھی آئے گا اس سے مراد ہوگا کہ اس قانون کے لیے، اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو عدالتیں بنائی گئی ہیں وہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہوں گی۔ اور اب ہم سب سے پہلا جو حد کے نسبت ہم نے پڑھا کہ جس میں ایسا جرم کہ جس میں حد مقرر کی گئی ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ Theft liable to حد Enforcement of حدود ایکٹ 1985 یا سرقہ مستوجب حد نفاذ حدود ایکٹ 1985۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سرقہ یا تھیفٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ بہت ہی سمپل سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ آسانی سے جو اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کی حرز سے چھپا کے کوئی چیز، سیکرٹلی کوئی چیز لے جانا، اس کو سرقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جائیداد اس کی اجازت کے بغیر اس کے حرز سے لے جاتا ہے، اس کو سرقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا حرز۔ حرز سے مراد ایسا بندوبست جو کسی شخص نے اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے کر رکھا ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ایک چیز کہیں روڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، کہیں شارع عام کے اوپر ہے، وہاں سے کوئی آدمی اٹھا لیتا ہے تو وہ سرقہ کی تعریف میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ کسی کی حرز میں نہیں ہے۔ حرز سے مراد معقول بندوبست جو کسی مال کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایک چیز کمرے کے اندر رکھی ہوئی ہے، چاہے کمرے کا دروازہ بند ہے یا کھلا ہوا ہے، یا اس کو دروازہ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا، سمجھا یہ جائے گا کہ اس نے اپنی چیز کمرے میں محفوظ رکھی ہے۔ وہاں سے سیکرٹلی وداؤٹ ہر کنسنٹ اٹھا کر لے جانا، یہ تھیفٹ ہوگا۔ یا کسی شخص نے کوئی احاطہ الگ کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی پراپرٹی ہے، اس کو اٹھا کے لے جانا، یہ بھی تھیفٹ کی تعریف میں ہی آئے گا۔ اور یہ جو حد ہے، اس کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس طرح کیا ہے
سورہ اس سورہ کا نام میرے ذہن سے اب نکل گیا، آیہ مبارکہ ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہن، سرقہ کرنے والے مرد یا سرقہ کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تھفٹ یا سرقہ کرنے والے کی ایک حد مقرر کر دی سزا کی، کہ جو کوئی بھی حد کا مرتکب ہوگا، تھفٹ کا مرتکب ہوگا، اس کو بطور حد ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے۔ اس میں قانون شروع کرنے سے پہلے جو انفورسمنٹ آف حدود ایکٹ 1985 ہے، اوفینس اگینسٹ پراپرٹی یا جائیداد کے خلاف جرائم، اس میں چند ڈیفینیشنز آئیں گی، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اڈلٹ کی ڈیفینیشن جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مینز اے پرسن who has attained the age of poverty، جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، اور in case of female she attained the age of 16 year, and in case of male he attained the age of 18 year. Authorized medical officer mean a medical officer or a medical board whosoever is designated or authorized by the government. And ad mean the punishment ordained by Almighty Allah, and ta'zir mean an arrangement not his mean وہ اس کی ڈیفینیشن ہم پہلے سے پڑھ چکے ہوئے کہ an arrangement made for the custody of property that is called hirs۔ اس میں ایک لفظ ہے نصاب، نصاب سے مراد ایک فکسڈ کوانٹیٹی ہے، ایک مقدار مقرر کی گئی ہے کہ اگر تھفٹ یا سرقہ ہوتا ہے تو وہ کس قدر مالیت کی جائیداد کا ہونا چاہیے۔ نصاب سے اس کی مثال ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ جیسے اسلام میں مسلمانوں پر زکوٰۃ واجب کر دی گئی، اور جو شخص بھی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کی مقدار کے برابر پیسے، اس کی مالیت سال بھر اپنے پاس اس کے پاس جمع ہوتی ہے یا رکھتا ہے، تو اس کو یہ قرار دیا گیا کہ وہ آدمی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے، چونکہ اس کے پاس اس قدر نصاب، اس قدر مال ہے، اور وہ جو مقدار مقرر کی گئی اس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تھفٹ یا سرقہ کے لیے مال کی ایک حد مقرر کی گئی کہ کس قدر مال اگر چوری ہوتا ہے تو چوری کرنے والے شخص کے اوپر حد کا نفاذ ہوگا۔ تو تھفٹ یا سرقہ کے لیے جو جائیداد، پراپرٹی یا مال کا جو نصاب مقرر کیا گیا کم سے کم وہ ہے 4.457 گرام گولڈ، 4.457 گرام سونا۔ یہ وہ کم سے کم مالیت ہے کہ جو اگر چوری ہو جائے اس مالیت کا مال تو حد مقرر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کم مالیت کا اگر مال چوری ہوا تو پھر چوری کرنے والے کو حد کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ تعزیر کی سزا دی جائے گی۔ اب تھفٹ بھی جو ہے وہ اس قانون میں، یعنی انفورسمنٹ اوفینس اگینسٹ پراپرٹی انفورسمنٹ آف حدود ایکٹ 1985، اس کے تحت تھفٹ 2 طرح کی رکھی گئی ہے۔
नंबर 1 थफ्ट लायबल टू हद या सिरका मस्तूजब हद, और नंबर 2 है थफ्ट लायबल टू ताजीर या सिरका मस्तूजब ताजीर। ये दो तरह के सजाएं रखी गई हैं थफ्ट के लिए, एक में हद है और दूसरे में ताजीर की है। हद किसके ऊपर जारी होगी? नंबर 1 जो शख्स भी बालिग होते हुए, जो शख्स भी हुएवर या जो शख्स भी बालिग होते हुए किसी दूसरे की हिर्स से, किसी शख्स की हिर्स से उसकी इजाजत के बगैर नसाब या उसकी मालियत से जायद प्रॉपर्टी जायदाद अगर वो चोरी कर लेता है, उठा लेता है, तो वो थफ्ट लायबल टू हद या सिरका लायबल टू हद का मस्तूजब होगा। कोई शख्स बालिग होते हुए किसी दूसरे की हिर्स से नसाब या उसकी मालियत से जायद का माल उसकी इजाजत के बगैर उठा लेता है, चुरा लेता है, सिरका कर लेता है, तो वो सिरका मस्तूजब हद का मुर्तकिब हुआ। और इसमें ऐसी प्रॉपर्टी कि जो किसी शख्स ने चोरी की गई हो, करके रखी हो, वो प्रॉपर्टी शामिल नहीं होगी। और नसाब की मिकदार तो मैंने पहले ही बता दी। इसके लिए अब हम देखते हैं कि जो कोई सिरका मस्तूजब हद का मुर्तकिब हुआ उसको क्या सजा दी जाएगी। जो कोई भी थफ्ट लायबल टू हद या सिरका मस्तूजब हद का मुर्तकिब हुआ उसको उसके लिए सबूत क्या होगा? उसका सबूत ये होगा कि नंबर 1 वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कॉन्फेशन कर ले, अपने जुर्म का इकबाल कर ले, और नंबर 2 दो मुसलमान बालिग मर्द गवाहान जो तज़कियातुश शहूद के ऊपर पूरा उतरते हों, वो चश्मदीद गवाह की हैसियत से बयान दें, शहादत दें कि हमने इस शख्स को सिरका करते हुए देखा है, तो वो उसको सबूत काफ़ी है और इस सबूत में उसको कैपिटल पनिशमेंट, हद की सज़ा वो दी जाएगी, सारी हद की सज़ा दी जाएगी। ये है आज का सबक है जिसमें हमने हुदूद लाज के हवाले से पढ़ा और ये देखा कि हुदूद होती क्या हैं, इस्लाम में कौन किस किस तरह की सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं, हुदूद का आगाज़ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कब हुआ, और फिर हमने जो कानून आज हमने जो शुरू किया वो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट ऑफ हुदूद एक्ट, इसमें हमने देखा कि थेफ्ट के लिए जो मिनिमम नसाब मुकर्रर किया गया है वो किस कदर है, और थेफ्ट की जो वो काइंड कितनी है वो हमने देखी कि दो हैं, थेफ्ट लायबल टू हद एंड थेफ्ट लायबल टू ताज़ीर। आज का ये हमारा लेक्चर सिटी लॉ कॉलेज की वेबसाइट पर मौजूद है, आप उस पर जाकर सुन सकते हैं और इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन करना चाहें तो सिटी लॉ कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आकर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आज का लेक्चर है इसी पर ख़त्म हुआ, आइंदा इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।